کہ ہم نے قارون کو اس کے مقام کے ساتھ زمین میں دھسایا اور مفسرین نے لکھا وہ کبھی بھی زمین سے نہیں نکل. یہ وہ باتیں ہیں کہ جن حقیقتوں سے آج سائنس پردہ کھل گئی ہے. چنانچہ فرانس کا ایک آدمی تھا جو بحریہ کا ایک بڑا آفیسر رہا. اس کا ایک عرب دوست تھا جس نے اس کو قرآن مجید کا ایک نسخہ تحفے اور ہدیے کے طور پر پیش کیا. اس نے اس قرآن مجید کو پڑھا اور بالآخر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو اس کے دوستوں نے اس سے ایک کوشچن کیا، تم اتنے تجربہ کار، اتنے پڑھے لکھے، اتنے ہائی پوزیشن رکھنے والے وی وی آئی پی لوگوں میں سے ہو، تم نے کیسے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا جی دیکھو میری پوری زندگی ایک سیلر کے طور پر اوشن میں گزری ہے اور مجھے سمندر کے بارے میں ایسی ایسی معلومات ہیں کہ جو کسی عام آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہے. میں نے سال کے ہر حصے میں، ہر موسم میں سمندر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. میرے دوست نے مجھے قرآن مجید کا ایک نسخہ دیا، میں اسے پڑھ رہا تھا. اس میں ایک جگہ سمندر کے بارے میں ڈسکرپشن تھی. وہ ڈسکرپشن کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کفار کے دلوں کے اندر کتنا اندھیرا ہوتا ہے اس کو بیان یوں فرماتے ہیں، فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ جیسے سمندر کے اندر ہائی ٹائڈ کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت اگر اوپر کلاؤڈز ہو، بادل ہو، تو جتنا اندھیرا سمندر کے اندر ہوتا ہے ان کافروں کے دلوں میں اس سے بھی زیادہ ہے. وہ کہنے لگا کہ میں نے جب یہ پڑھا تو یہ تو میرے فیلڈ سے متعلق بات تھی. میں نے فوراً کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے پروفٹ نے سمندر میں کب سفر کیا؟ تو مجھے پتا چلا کہ پوری لائف میں کبھی بھی سمندر کا سفر نہیں کیا. تو میں نے کہا کہ جس شخص نے کبھی سمندر میں سفر ہی نہیں کیا اس کو اس کیفیت کا پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ میں نے اپنی لائف میں ایسے موقع دیکھے کہ جب ہائی ٹائڈ کا وقت ہوتا ہے، ٹربولنس ایکسٹریم پر ہوتی ہے، اس وقت اگر اوپر بادل آ جائیں تو اوشن کے اندر ویزیبلٹی زیرو ہو جاتی ہے. عام حالات میں آپ کیسے نیچے جائیں پانی کے تو مے بی 10 میٹر 20 میٹر 30 میٹر تک آپ کو کچھ نظر آتا رہے گا، لیکن اس صورتحال میں تو زیرو ویزیبلٹی، کچھ بھی نظر نہیں آتا. یہ مثالی اندھیرا میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا. تو قرآن مجید میں جب میں نے اسی کی ڈسکرپشن دیکھی اور یہ بھی پتا چلا کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، تو میں اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا کہ یہ واقعی کلام اس پروردگار کا ہے جس نے خود اس کائنات کو پیدا فرما دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا بھی تذکرہ فرمایا. اب اس سے پہلے ٹائم کا کنسپٹ انسان کے پاس نہیں تھا کہ ریئل ٹائم کیا ہوتا ہے اور ریلیٹو ٹائم کیا ہوتا ہے. دنیا نہیں جانتی تھی. یہ تو آئنسٹائن نے جب سائنس کی تھیوری پیش کی، تھیوری آف ریلیٹیوٹی جس کو کہتے ہیں، تو اس کے بعد ایک کنسپٹ بنا کہ مختلف فریم آف ریفرنس ہوتے ہیں اور ان کی سپیڈ اگر سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ ہو جائے تو پھر ٹائم ڈائلیٹ کر جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے. یہ تو اس وقت پتہ چلا، اس سے پہلے تو یہ معلوم نہیں تھا. مگر قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ریئل ٹائم اور ریلیٹو ٹائم کا کنسپٹ دے دیا. اس وقت بتا دیا کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا 50,000 سنہ، زمین کے 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا. اب بتائیے کہ یہ بات کوئی اپنی عقل سے کیسے بتا سکتا ہے کہ زمین کے 50,000 سال گزریں گے
اور اس فریم آف ریفرنس کا ایک دن وہ بنے گا. یہ جو ریلیٹو ٹائم ہے اس کا کنسپٹ قرآن نے دیا 1400 سال میں. ہاں یہ تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ہم اس کتاب کو پڑھیں اور زندگی کے ہر فیلڈ سے تعلق رکھنے والا بندہ اپنے شعبے سے متعلق اس میں سے نکات کو ڈھونڈے. لکل فن رجال، ہر فن کے لوگ ہوتے ہیں، چنانچہ جس فن کے لوگ اس کو پڑھیں گے اس کو اشارے ملیں گے. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ ہم اس میں سے سائنس ڈھونڈتے پھریں. یہ ہدایت کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے. لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اس لیے اس کے کلام میں کہیں کہیں ہمیں سائنسی اشارات مل جاتے ہیں. تو سائنسی اشارات کا مل جانا یہ بھی اس بات کی دلیل کہ اس کے بنانے والا حقیقت میں وہی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کروا دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انسان کے من کی دنیا کے بارے میں بھی کچھ تذکرہ کیا. فرمایا ہم نشانیاں دکھائیں گے باہر کی دنیا میں، اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی، اور فرمایا کہ وفی انفسہم، ان کے من میں بھی ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق، حتی کہ ان کے اوپر حق بالکل واضح ہو جائے. اب دیکھیے انسان نے جب اپنے نالج کے لیے سفر شروع کیا تو شروع میں اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو لائف وجود میں آئی ہے یہ تھیوری آف ایوولوشن کے ذریعے سے آئی ہے. ڈارون کا یہ کنسیپٹ تھا، یہ اس کی دی ہوئی تھیوری تھی. چنانچہ انسان نے اس پر ایک اور پرنسپل قائم کیا کہ سروائیول آف دی فٹیسٹ. پھر انسان نے کہا جی کہ اس طرح پہلے پانی تھا، پھر مچھلی بنی، پھر فلاں بنا، پھر ایک ڈائناسور ایج تھی، کرتے کراتے پھر ایک وقت آیا کہ چمپینزی تھا، پھر اس کے بعد انسان بنا. تو انسان نے اپنے لنک کو وہاں سے جوڑا اور اس کو آ کر چمپینزی تک لا کر پھر کہنے لگے کہ اب یہ جو انسان میں ٹرانسفارم ہوا تو یہ تھوڑے سے وقت میں ٹرانسفارم ہو گیا، بن گیا. کئی سو سال تک یہ ڈارون کی تھیوری دنیا پہ راج کرتی رہی ہے. کفر کی دنیا اسی کو مانتی رہی ہے. وہ کہتے تھے کہ یہی تھیوری ٹھیک ہے، جبکہ اسلام نے کنسیپٹ دیا کہ نہیں، انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا. اب ان کو مغالطہ کہاں ہوا؟ مغالطہ ہوا کہ وہ انسان اور بندہ کے درمیان کچھ سیمیٹریز دیکھتے تھے، تو اس سے ان کو پتہ چلتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ان میں ریلیشن شپ ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بندر ترقی کر کے انسان بنا، جبکہ قرآن مجید نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھو کچھ ایسے بھی انسان تھے جو بگڑ گئے، انہوں نے اللہ کی منشا پر ٹھکرا کر اپنی منشا پر عمل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا، اور مسخ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ ان کو گدھا بنایا یا ان کو ہاتھی بنایا؟ نہیں، فرمایا کونو قردۃ خاسئین. 1400 سال پہلے قرآن کہہ رہے کہ ہم نے حکم دیا تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندر ترقی کر کے انسان نہیں بنا، انسان کی جب تنزلی ہوئی تو وہ بندر بنایا گیا. تو آخر بگڑی ہوئی شکل اپنی اصل کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو مناسبت رکھتی ہے. اس مناسبت سے سائنسدان دھوکہ کھا گئے. ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ کوئی یوں ٹریول نہیں کیا، بلکہ انسان جب ہٹکارا گیا تو اللہ نے اس کو بندر بنا دیا. اب اس تھیوری کے اوپر سائنسدانوں نے کوشچن کیے. ان کا جناب آپ کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے بندر تھا، پھر اس کے بال ختم ہو گئے، پھر اس کی دم ختم ہو گئی. تو بال ختم ہونے میں، دم ختم ہونے میں ہزاروں سال لگے. مگر یہ بتاؤ کہ جو اس کا دماغ بنا، جو انسان کے جسم کا سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ آرگن ہے، اس کے ڈیولپمنٹ میں تم کہتے ہو کہ بہت تھوڑا سا ٹائم لگا. یعنی دم کے اور بالوں کے غائب ہونے میں اتنا لگ رہا ہے وقت.
اور دماغ اس کے اندر پیدا ہونے میں کتنا سا وقت لگ رہا ہے. تو جب کوشچن کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی مسنگ لنک ہے. چنانچہ ڈارون کی تھیوری جب ایکسپلین کرتے ہیں تو درمیان میں ایک پوائنٹ پر آ کر کہتے ہیں جی کہ یہاں پر مسنگ لنک ہے. اور ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ تمہارا لنک مسنگ ہے. اگر تمہارا لنک مسنگ نہ ہوتا تو تمہیں سمجھ ہی بات آ جاتی. تم تو خود بتا رہے ہو. لیکن اس میں ایک مزے کی بات سنیے کہ آج کی دنیا میں جینیٹک انجینئرنگ نے پتہ ہی صاف کر دیا. چنانچہ اس وقت ورلڈ کے اندر ڈارون تھیوری کو کافروں نے ہی نگیٹ کرنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں یہ غلط تھیوری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جینیٹک انجینئرنگ نے آ کر ایک نیا چیپٹر کھولا. اس نے کہا دیکھو انسان میں ایک مرد ہے ایک عورت ہے. ان کے جسم کے اندر کروموسوم ہوتے ہیں 23 ہوتے ہیں. مگر فرق یہ کہ اس کروموسوم میں جو عورت کا ہے اس کے اندر XX ہوتے ہیں اور مرد کے اندر X اور Y. اب جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے سپرم ملتا ہے ایگ کے ساتھ تو ہوتا کیا ہے کہ X اور X الگ ہو گئے اور ادھر X اور Y الگ ہو گئے. اب ان میں سے دو نے ملنا ہوتا ہے. تو اگر ادھر کے X نے ادھر کے X کو اٹریکٹ کر لیا تو یہ لڑکی پیدا ہو گئی اور X نے Y کو اٹریکٹ کر لیا تو یہ لڑکا پیدا ہو گیا. چنانچہ یہ بات کنفرم ہو گئی. اب اگر یہ بات کنفرم ہو گئی تو ایک اور پھر نقطہ آیا کہ بھائی یہ نہیں ہوا کہ لاکھوں بندر تھے کروڑوں بندر تھے اور سب کے سب ایک وقت میں انسان بن گئے. وقت کے ساتھ نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک بندہ تھا اس سے پھر اس کی نسل آگے پھیلی جو آج پوری دنیا میں آپ کو انسان پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں کوشچن ہوا کہ وہ پہلا بندہ مرد ہے یا عورت. سائنس نے کہا کہ عورت تو ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ عورت کے پاس تو XX ہے تو اس سے Y تو وجود میں آ ہی نہیں سکتا. ہاں یہ پاسبل ہے کہ مرد پہلے ہو X اور Y والا اور اس X اور Y والے سے ایک اور بندہ بنے کہ جس کے پاس XX ہو. چنانچہ قرآن مجید کی آیت پڑھیے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توجہ فرمائیے یا ایھا الناس اے انسانوں اتقوا ربکم ڈرو اپنے پروردگار سے الذی وہ ذات خلقکم من نفس واحدہ جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا وخلق منها زوجہا اور اس ایک جی سے اللہ نے اس کا جوڑا بنا دیا. آدم علیہ السلام پہلے تھے اللہ نے ان سے اما حوا کو پیدا کر دیا. ان کے پاس XY کی نعمت تھی اما حوا کو اللہ نے X والی نعمت دے دی. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اور اللہ فرماتے ہیں ان دو کے ذریعے ہم نے مردوں اور عورتوں کو پورے جہان کے اندر پھیلا دیا. جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی آج کی جینیٹک انجینئرنگ 100% اسی کنسپٹ کو پیش کر رہی ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے ایک مرتبہ کی بات ہے یونیورسٹی میں ایک صاحب آئے کمرے میں اور مجھے کہنے لگے کہ میں تو ڈارون کی تھیوری کو مانتا ہوں اور میں ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے آپ ذرا بات سمجھائیں کہ آفٹر آل ایک مسلمان اگر نیک عمل کرتا ہے تو اس کو آخرت کے اندر ثواب ملے گا اور اگر اسی طرح کا کوئی فلاحی کام ایک کافر کرتا ہے تو تم کہتے ہو کہ آخرت میں اس کو کوئی ثواب نہیں مل رہا. یہ تمہارا کنسپٹ مجھے سمجھ میں نہیں آتا, یہ نیچر کے خلاف ہے. تو میں نے اسے پھر
ایک مثال سے سمجھائی بات. پہلی مثال تو یہ دی کہ دیکھو بھائی، ایک استاد کے 2 اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ڈیجٹ لکھو. چنانچہ ان میں سے ایک بچہ شروع میں 1 لکھتا ہے اور اس کے بعد چند زیروز لگا دیتا ہے. جتنے ڈیجٹ اس نے لکھے اتنے ڈیجٹ دوسرا بھی لکھتا ہے، مگر وہ سارے ہی زیروز لکھ دیتا ہے. تو اب استاد کیا بتائے گا؟ وہ کہے گا کہ اس کی ویلیو 0 اور اس کی ویلیو اتنے ملین یا اتنے بلین واٹ ایور. ایک جیسے ڈیجٹ دونوں لکھے، ایک جیسا وقت لگا، ایک جیسی انک لگی، آخر یہ ڈفرنس کیوں آ گیا؟ وہ کہے گا کہ دیکھو اس نے شروع میں 1 لگا دیا تھا، اس 1 کی وجہ سے ہر 0 نے اس 1 کی ویلیو کو بڑھا دیا اور یہ فگر ملینز میں چلی گئی. اور اس نے 1 نہیں لکھا تھا، 0 سے شروع کیا، اب یہ لاکھوں بھی 0 لکھ دیتا تو اس کا وزن، اس کا جو یعنی طاقت تھی وہ 0 ہی رہنی تھی. میں نے کہا چلے اسی سے بات سمجھے کہ مومن جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو تسلیم کر لیتا ہے وہ اپنی زندگی میں 1 کا ڈیجٹ لگا دیتا ہے. اس کے بعد جتنے نیک عمل کرتا جاتا ہے یہ زیروز کی مانند ہے. چنانچہ اس مومن کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے بہت زیادہ انعامات ملیں گے. اور یہ کافر، یہ وہ ایک وحدانیت کو تسلیم کرنے والا جو ڈیجٹ ہے نا وہ لگانا بھول جاتا ہے. لہذا زندگی میں جتنے بھی نیک کام کرتا رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کا اجر اسی دنیا میں اس کو دیں گے، آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں دیا جائے. اس کی طبیعت کچھ مطمئن ہو گئی. پھر میں نے کہا کہ اب میں تمہیں قرآن مجید سے ایک بات سناتا ہوں. وہ کہنے لگا میں تو قرآن پاک کو نہیں مانتا. میں نے کہا انشاءاللہ آپ مانیں گے، بات تو سنو. کہنے لگا جی سنائیں. میں نے کہا اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کافروں کے اعمال کو پیش تو کیا جائے گا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. کہنے لگا یہی تو میں کہتا ہوں کہ تم کیا دھکوسلے مارتے ہو کہ مسلمانوں کے عمل کا وزن اور کافر وہی عمل کرتا ہے تو اس کا کوئی وزن نہیں. میں نے کہا اب ذرا سائنس کی نظر سے سنیے، تم نے ویٹ کا فارمولا پڑھا ہوا ہے؟ کہنے لگا بالکل. میں نے کہا بتائیے ویٹ کا فارمولا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ W = M × G. ماس اور گریویٹیشنل فورس اس کو